بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. مجھے چوکیدار کی ڈیوٹی کرتے 4 سال گزر گئے تھے. پہلے کبھی بھی مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا. وہ پہلی بار تھا جب مجھے وہ نظر آئی تھی اور میرے اتنا قریب آ گئی تھی کہ میرا حواس کام کرنا چھوڑ گئے تھے. میں چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں پا رہا تھا. جتنا بھی ٹائم وہ وہاں پر موجود تھی میری زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا تھا، اور پھر اچانک وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے آگے سے غائب ہو گئی تھی. اور کچھ ہی دیر میں جب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تب جا کے میں نے اپنا کچھ ہوش سنبھالا اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ جا کر کھولا. کمرے کے باہر کھڑے ہوئے لوگ مجھے میرا گریبان سے پکڑ کر بولے کہ نکالو اسے باہر، کہاں ہے وہ؟ تو میں ان کی بات پر پریشان ہونے لگا کہ یہ لوگ بول کیا رہے ہیں. ایک تو میں اتنا زیادہ ڈر گیا تھا کہ مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. میں نے جب سب کو بتایا کہ وہ پتہ نہیں کون تھی میرے کمرے میں آئی اور اچانک غائب ہو گئی تو میری بات پر کوئی یقین بھی نہیں کر رہا تھا. میں سب کو چلا چلا کر بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں پر تھی پر اب غائب ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، اور کوئی میری بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. سب لوگ مجھ پر شک کر رہے تھے کہ میرا اس عورت کے ساتھ غلط تعلق ہے. میرا جب حسن کے ساتھ رشتہ ہوا تھا اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور حسن کی 14 سال. مجھے گھر والوں نے چھوٹی سی دلہن بنا لیا تھا اور حسن کے گھر والوں نے میرے اوپر لال رنگ کا دوپٹہ ڈال کر ایک چھوٹی سی رسم کی تھی جس کے بعد میں حسن کی منگیتر بن گئی تھی. اس وقت میں بہت چھوٹی سی تھی، اسی لیے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی دلہن بننے کی. جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی تو امی جان نے مجھے حسن کے گھر جانے سے منع کر دیا کہ اس طرح سسرال کے گھر جانا لڑکیوں کا اچھا نہیں مانا جاتا اور اب تم ان کے گھر نہ جایا کرو. میرا کوئی بھی بھائی نہیں تھا اور ابو بھی ہمیشہ کام کے سلسلے میں باہر رہتے تھے، تو گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے امی جان ہمیشہ حسن کو بلایا کرتی تھی اور وہ آتے ہی چوری چوری مجھے دیکھنے لگ جایا کرتا تھا. مجھے اس کی یہ عادت بہت ہی پسند تھی اور جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تھا تو میں جان بوجھ کر کہیں چھپ جاتی تھی تاکہ اس کی نظریں مجھے ڈھونڈتی رہیں. اس کو اس طرح سے تنگ کرنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا، پر وہ بھی کوئی کم نہیں تھا. کسی نہ کسی بہانے سے جس کمرے میں میں بیٹھی ہوتی تھی وہاں پر آ ہی جاتا تھا اور مجھے دیکھ ہی لیتا تھا اور پھر ہی گھر واپس جاتا تھا. میں جیسے ہی بڑی ہو گئی تو حسن کی امی ہمیشہ میری امی کو شادی کے لیے بہت بار بول چکی تھیں، پر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھیں کہ جب تک حسن کو نوکری نہیں مل جاتی تب تک میں اپنی بیٹی کی شادی حسن کے ساتھ نہیں کروں گی. حسن نے نوکری کے لیے کافی جگہوں پر اپلائی کیا تھا پر ہر بار ہر جگہ سے ناکامی ہی نظر آتی تھی. ایک دن حسن ہمارے گھر آیا اور امی جان سے کہنے لگا کہ خالہ جان میں آپ کو خدا حافظ کہنے آیا ہوں، میں شہر جا رہا ہوں نوکری کی تلاش میں. مجھے نہیں پتا کہ مجھے کب تک نوکری ملے گی اور کتنا ٹائم لگ جائے گا، تب تک سارا آپ کے پاس میری امانت ہے اور میں ایک دن آ کر اسے آپ کے گھر سے بیاہ کر لے جاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ شادی کے بعد آپ تھوڑی سی بھی پریشان رہیں سارا کے متعلق. میں شادی کے بعد سارا کو ہر وہ خوشی دینا چاہتا ہوں اور ہر وہ سکھ دینا چاہتا ہوں جس کی وہ خواہش رکھتی ہے، اسی لیے میں اب تبھی واپس آؤں گا جب تک میں کچھ بن نہیں جاؤں گا. حسن جب امی جان سے یہ بات کر رہا تھا تب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور حسن وہ دیکھ کر بہت ہی اداس ہو گیا تھا. ایسا کہنے کے بعد وہ خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور میں دروازے سے کھڑی اسے دور تک جاتا ہوا دیکھ رہی تھی. مجھے اس وقت بھی پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا جیسے حسن مجھ سے دور جا رہا ہے اور اب کبھی بھی واپس میرے پاس لوٹ کر نہیں آئے گا. میرے دل میں یہ وہم گھر کر گیا تھا کہ حسن مجھ سے دور جا رہا ہے. حسن کی مجھے روز یاد آتی تھی پر میں اداس ہونے کے سوائے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. حسن کو گئے ہوئے 6 مہینے گزر گئے تھے اور میں اس کے گھر کا روز ایک چکر لگاتی تھی اور اس کی بہن سمینہ سے اس کے بارے میں پوچھتی تھی کہ حسن کی کوئی خبر آئی ہے یا نہیں، اور وہ ہر بار مجھے نہ میں ہی جواب دیتی تھی جو سن کر میرا دل بہت اداس ہو جاتا تھا. میں حسن کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک دن سمینہ میرے پاس دوڑتی دوڑتی آئی اور کہنے لگی کہ حسن بھائی کا خط آیا ہے. سمینہ کے گھر میں کوئی بھی خط پڑھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ مجھے بلانے آئی تھی. جب میں وہاں گئی تو خالہ جان نے مجھے کہا کہ سارا بیٹی آؤ مجھے یہ خط پڑھ کر سناؤ حسن نے کیا کیا لکھا ہے اور وہ ٹھیک تو ہے نا. جب میں نے وہ خط پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ السلام علیکم ابا اور اماں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ہوں گے. مجھے یہاں پر بہت ہی کوشش کے بعد چوکیدار کی نوکری مل گئی ہے. نوکری شروع ہوئے ابھی 1 مہینہ پورا نہیں ہوا ہے.
जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा मैं पूरी की पूरी तनख्वाह आप लोगों के लिए भेज दूंगा। अम्मा अब्बा, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिएगा और समीना को मेरा बहुत सारा प्यार। मेरी फ़िक्र आप लोग मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। खुदा हाफिज़। ख़त पढ़ने के बाद मैं दौड़ती दौड़ती अपने घर चली गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि उसने मेरे लिए कुछ भी पैगाम नहीं लिखा था, जबकि उसको मालूम भी था कि ये ख़त मैं ही पढ़ूंगी, क्योंकि उसके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब उसकी तनख्वाह शुरू हो गई तो वो अपने माँ बाप को पैसे भेजता रहता था और समीना के लिए कोई ना कोई तोहफा हमेशा ही उसके साथ होता था। हसन के घर के हालात अब काफ़ी ठीक होने लगे थे और उन लोगों ने अपना नया घर बनवाया था। हसन शहर से वो चीज़ लेकर भेजता था जिसकी एक घर में ज़रूरत होती है। घर की चीज़ों के साथ साथ वो समीना का पूरा जहेज़ जमा कर चुका था। मैं ये देखकर खुश तो होती थी कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, पर दिल ही दिल में थोड़ा उदास होती थी कि इतने सारे अरसे में हसन ने मेरे लिए कोई भी छोटा मोटा ही सही कोई तोहफा नहीं भेजा था और ना ही किसी भी ख़त में मेरा कोई जिक्र किया था। अगर वो मेरे लिए खाली सलाम भी लिख देता तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। हसन के जाते वक्त जो मेरे दिल में वहम हो रहा था कि हसन मुझसे अब दूर जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता से सही साबित हो रहा था। एक दिन हसन का ख़त आया और खाला जान मेरे घर पर वो ख़त पढ़वाने के लिए लेकर आई। जैसे ही मैंने खोलकर पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, अस्सलाम वालेकुम अम्मा और अब्बा जान, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी फ़िक्र ना किया करें और आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखा करें। अम्मा जान, आप खाला सकीना से मेरी तरफ से माजरत कीजिएगा और उनको कहिएगा कि मैं सारा से शादी नहीं कर सकता। आप कहीं और सारा की शादी कर दीजिए और सारा से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा। ख़त पढ़ने के बाद जैसे मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खाला जान मुझे चुप करवाने की बहुत ही कोशिश कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं हसन को ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी, तुम परेशान मत हो और रोना बंद करो। और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अम्मी अलग परेशान हो रही थीं और कह रही थीं कि वो अब्बू जान को क्या जवाब देंगी कि उन्हीं के भांजे ने ये रिश्ता तोड़ दिया है, और बोल रही थी कि बचपन का रिश्ता था, गांव में सबको मालूम है, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। ये कहकर अम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने उसी वक्त अम्मी जान और खाला जान को कह दिया कि मैं भी किसी और से शादी नहीं करूँगी, चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो जाए। मैं तब तक हसन का इंतज़ार करूँगी जब तक वो आ नहीं जाता, और मैं उससे ये सवाल करूँगी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। उसको कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने का। उसने आखिर मेरी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद क्यों की है। मैंने 2 साल हसन के लौटने का इंतज़ार किया। एक दिन उसी मोहल्ले की एक खातून अम्मी जान से मिलने आई और मुझे यूं उदास और रोता हुआ देखकर अम्मी से वजह मालूम करने लगी। अम्मी ने उनको सब कुछ बता दिया कि हसन ने बचपन की मंगनी तोड़ दी है और इसी वजह से मेरी बेटी अब दिन रात रोती रहती है। तो हमें बताओ बहन, मैं क्या करूं? अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? इसका तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो उस औरत ने अम्मी जान को कहा कि हमारे पास के गांव में एक पीर बाबा का आस्ताना है, जहां पर वो बहुत सारी औरतों के ऐसे काम सरअंजाम देते हैं, तावीज़ात और दम दरूद भी करते हैं। तुम भी उनके पास जाओ और उनसे कोई तावीज़ वगैरह ले आओ, और तुम देखना कैसे हसन तुम लोगों के पास दौड़ा दौड़ा आता है और तुम्हारी बेटी से शादी भी करता है। उस औरत के साथ अम्मी ने उस बाबा के पास जाने का फैसला किया और अगली सुबह को हम लोग उनके पास चले गए। जब अम्मी ने ये सारी बात बाबा को बताई तो उसने कहा कि ये काम उनके लिए बहुत ही आसान है, बस बदले में हमें उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। और अम्मी ने कहा कि अगर मुझे अपना घर भी बेचना पड़ जाए तो भी मैं अपनी बेटी की खुशियों पर कुर्बान कर दूंगी, बस आप मेरी बेटी की खुशियाँ मुझे वापस लौटा दें और हमारा ये काम सरअंजाम दे दें। फिर उस बाबा ने हमें कुछ तावीज़ात जलाने के लिए दिए और कुछ तावीज़ दिए कि ये हम कब्रिस्तान की ज़मीन में दफन करें। हम बाबा जी के पास से वो तावीज़ लेकर घर आ गए और कब्रिस्तान जाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि ये काम अगर हम दिन में करते तो काफ़ी लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ जाता। इसीलिए हमने सोचा कि हम रात के किसी पहर में ये काम करेंगे। और जब रात हुई तो अम्मी ने और मैंने एक काली चादर ओढ़ कर कब्रिस्तान का रुख किया। गांव की गलियां एकदम खाली थीं, तो हमें जाने में ज़रा भी दुश्वारी पेश नहीं आई और हम कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं किया था। पर हसन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थी।
قبرستان میں ہم نے ایک قبر کے پاس ہی ایک کھڈا کھودا اور لال کپڑے میں اوڑھا ہوا وہ تعویذ وہاں پر دفن کر دیا، اور ہم جلدی جلدی سے قدم بڑھاتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم گھر پہنچ گئے تو امی مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ میری پیاری بیٹی، مجھے تمہاری خوشیاں بہت عزیز ہیں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی۔ امی سے میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اور میرا جو دکھ تھا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس دوران میرے لیے کافی رشتے آئے جو میں نے ٹھکرا دیے، پر بابا جی کے کسی بھی عمل نے ابھی تک کوئی اثر نہیں دکھایا تھا۔ وہ ہم سے ڈھیروں پیسے لے چکا تھا، پر ہمارا ابھی تک کوئی بھی کام سر انجام نہیں دیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور اب تو میری شادی کی عمر گزر چکی تھی اور اب میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آتا تھا۔ میری حسن کے لیے محبت اب نفرت میں بدل گئی تھی۔ اب اگر وہ واپس بھی آ جاتا تو میں اس سے ہرگز بھی شادی نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اس سے اب بہت ہی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی۔ اس نے میری زندگی برباد کی تھی اور میں اس سے اس بات کا بدلہ ضرور لینا چاہتی تھی۔ میرا دل کہتا تھا کہ حسن میرے سامنے آئے اور میں اسے اپنے ہی ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار ڈالوں، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے اب کوئی بھی محبت باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے صرف میری زندگی برباد نہیں کی تھی، میرے ساتھ ساتھ میری امی جان کی بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا تھا، اگر کچھ بچا تھا تو وہ صرف ہمارا گھر تھا جس میں ہم رہ رہے تھے۔ اب جب امی اور میں بابا جی کے پاس گئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ کتنے سالوں سے ہم آپ کے چکر کاٹ رہے ہیں اور آپ کے کسی بھی عمل نے ابھی تک کوئی اثر نہیں دکھایا، تو بابا جی نے بولا کہ پتہ نہیں حسن کے ساتھ ایسی کون سی طاقت جڑی ہوئی ہے جو میرا کوئی بھی عمل اس پر ظاہر نہیں ہو رہا، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کسی پر کوئی عمل کروں اور وہ اس پر ظاہر نہ ہو۔ اگر اب آپ کی اجازت ہو تو میں ایک ایسا عمل اس کے ساتھ کروں جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور یہ عمل ضرور اس پر اثر کرے گا، چاہے اس کے ساتھ کتنی بھی طاقت کیوں نہ جڑی ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عمل بیکار جائے۔ بابا جی نے ہمیں کہا کہ اب ہم اس کے ساتھ کالا جادو کریں گے، اور اس کالے جادو سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ زیادہ تر تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی جان چلی جائے، پر وہ کسی بھی حال میں آپ تک ضرور پہنچ جائے گا، پر اس کے بدلے میں آپ کو مجھے بہت ہی بڑا انعام دینا پڑے گا۔ جس پر امی نے اس بابا جی کو کہا کہ بابا جی، ہم نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی آپ کو دے دی ہے، جس کے بدلے میں آپ نے ہمارا ابھی تک کام بھی نہیں کیا، بچا ہے تو صرف ہمارا گھر۔ اور بابا جی نے فوراً ہی کہا تھا کہ وہ گھر آپ میرے نام کر دیں، آپ کا کام انشاءاللہ اس بار ضرور ہو جائے گا۔ میرے اندر حسن کے لیے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ میں نے بابا جی کو فوراً ہی ہاں کرتی اور اپنا گھر بابا جی کے نام کرنے کا اسی وقت فیصلہ کر لیا، کیونکہ مجھے حسن سے انتقام لینا تھا اور اس کی زندگی بھی برباد کرنی تھی جس طرح اس نے میری زندگی برباد کی تھی۔ بابا جی نے مٹی کا ایک پتلا بنایا اور اس میں ڈھیروں سوئیاں ڈال دی، خون سے بھری ہوئی ایک پلیٹ میں ڈالا جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ کالے کلر کے کپڑے میں لپیٹ کر بابا جی نے کہا کہ اب اس کو ایک قبر میں دفن کر دو۔ جیسا جیسا بابا جی نے کہا تھا ہم نے ویسا ویسا ہی کیا اور اس پتلے کو قبر میں دفن کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں گاؤں کی کسی عورت سے پتہ چلا کہ حسن کی طبیعت کچھ ناساز ہے اور اس کی ماں اس کے لیے کافی پریشان ہے۔ ہمارا حسن کے گھر آنا جانا اب بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ اس کے گھر والے تو کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ حسن کا میرے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے، پر پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ تعلقات مزید نہیں رکھے تھے اور ان کے ساتھ رشتہ بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ یہ خبر ملنے کے بعد کہ حسن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسن اب گاؤں واپس آئے گا۔ اور اس نے مجھے کیوں چھوڑا تھا؟ ضرور اس نے وہاں پر کوئی شادی کر لی ہوگی، یا اسے کوئی اور لڑکی مل گئی ہوگی جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ اب مجھے سب پتہ چل جائے گا اور میں ان کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں حسن کو اس کی بیوی کے ساتھ ہی دفن کر دوں گی۔ میرے اندر کی نفرت پھوٹ پھوٹ کر باہر آ رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا تھا کہ حسن گھر واپس آیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو مجھے اب بابا جی کے اس عمل پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ انہی کے عمل کا اثر ہے کہ حسن اب گاؤں واپس آیا ہے 4 سالوں کے بعد۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ حسن ضرور اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا تھا، اور میں ہرگز اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پر مجھے حسن سے سوال بھی تو کرنا تھا کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ مجھ میں آخر ایسی کون سی کمی تھی؟
میرے بچپن کا پیار بھلا کر اس نے کیوں آخر کسی اور سے شادی کر لی تھی؟ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں فوراً ہی ان کے گھر جا کر اس کی بیوی کو مار ڈالوں۔ مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں حسن کو کسی کے ساتھ دیکھوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ سے ہی یہی سوچا تھا کہ حسن صرف اور صرف میرا ہی ہے، کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے میں سمینہ روتی روتی ہوئی امی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ خالہ جان، میری امی آپ کو بلا رہی ہیں اور حسن بھائی کی طبیعت بہت ہی زیادہ بگڑ گئی ہے۔ امی بہت زیادہ رو رہی ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، جلدی سے ہمارے گھر آ جائیں اور امی کو تھوڑا سا دلاسا دیں۔ یہ بات سن کر مجھ سے بھی رہا نہیں گیا، کیونکہ حسن میرا بچپن کا پیار تھا اور اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہونے کی بات سن کر میں بھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی اور امی کے ساتھ ساتھ ہی ان کے گھر چلی گئی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو میں نے دیکھا کہ حسن ایک چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ کمزور نظر آ رہا تھا۔ بیماری نے اس کو اس قدر گھیرا ہوا تھا کہ وہ اپنی آنکھیں بھی کھول نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی کچھ بول پا رہا تھا۔ امی نے خالہ جان کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا کہ حسن کی بیوی کہاں ہے جس کی وجہ سے اس نے میری بیٹی کو چھوڑا تھا؟ تو حسن کی امی نے بتایا کہ حسن بتا رہا ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی اور سے شادی نہیں کی۔ یہ بات سننے کے بعد میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میں یہ سوچنے لگی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے حسن نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ میرے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے، پر ان کا جواب دینے کے لیے حسن میں فی الحال وہ ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں نے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ خالہ نے اسی گاؤں کے ایک ڈاکٹر کو بلایا تھا اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ حسن کو کسی شہر کے بڑے ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا، اس کی جان کو کافی خطرہ ہے اور آپ لوگوں کو ذرا سی بھی دیر یا لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے ہی پیر بابا سے حسن پر جادو کروایا تھا اور ہو سکتا ہے کہ حسن کے ساتھ کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو جس نے حسن کو میرے ساتھ شادی نہ کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اب مجھے اپنے کیے پر تھوڑا بہت پچھتاوا ہو رہا تھا اور حسن کی طبیعت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، جو کہ وقت کے ساتھ بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے حسن کو ایک انجیکشن لگا دیا، جس کے بعد حسن تھوڑا بہت ہوش میں آیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے میری طرف دیکھا تھا اور دیکھتے ہی اپنی نظریں چرا لی تھیں، جیسے وہ خود کو بہت ہی زیادہ شرمندہ محسوس کر رہا ہو، اور امی کی طرف دیکھ کر اشاروں میں معافی مانگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسن کے ساتھ ضرور ایسی کوئی مجبوری تھی، اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا، اور اب مجھے اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے حسن کی زندگی بچا لوں گی، کیونکہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار بھی میں ہی تھی۔ خالہ اور امی لوگ حسن کو لے کر شہر کے بڑے ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، جس نے انہیں وہاں پر داخل کر لیا تھا، اور میں اب دن رات اللہ پاک کی عبادت کر کے ان سے معافی مانگتی تھی اپنے کیے کی، اور حسن کی شفا یابی کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں راتوں کو تہجد میں رو رو کر حسن کے لیے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ پاک اس کو جلد از جلد ٹھیک کر دے۔ میں پورے محلے کی لڑکیوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے ان سے وظیفہ کرواتی تھی اور کچھ نہ کچھ میٹھا بنا کے محلے میں بانٹتی رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر دے اور میری دعا قبول ہو جائے، حسن کی طبیعت پہلے جیسی ٹھیک ہو جائے۔ میری لاکھ کوششوں کے بعد بھی ابھی تک کوئی بھی حسن کے متعلق اچھی خبر نہیں ملی تھی۔ جب بھی خالہ اور امی سے رابطہ ہوتا تھا تو وہ بس یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، آپ سب لوگ بس دعا کیجیے، دعا سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ حسن کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ مجھے خود پر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ میں نفرت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے حسن کی جان تک کی پرواہ نہیں تھی۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دل میں اچانک سے خیال آیا کہ جس نے حسن کی یہ حالت بنائی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اب وہی اس کو ٹھیک کر سکے، اور اس بابا جی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں کمرے میں گئی اور اپنی شال اٹھا کر اوڑھ لی اور پاس والے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں پر اس بابا جی کا آستانہ تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بابا جی اب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ بابا جی اب یہاں سے کسی اور گاؤں میں جا چکے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے انہیں یہاں سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ کالے جادو کا دھندا کرتے تھے اور کافی جانوں کو نقصان پہنچایا تھا۔ ان کی وجہ سے بہت سے بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ اب تو میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بابا جی آخر گئے کہاں ہیں
اور کوئی مجھے بتا بھی نہیں رہا تھا کہ ان کا اب نیا آستانہ کہاں پر ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اس بابا کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے تھے اور انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ آ گیا تھا۔ میں نے کافی دن اس بابا جی کے لیے جانچ پڑتال جاری رکھی اور آخر کار مجھے پتہ چل ہی گیا کہ اب وہ کہاں پر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں ان کے پاس گئی اور ان کو ساری بات بتائی کہ میں نے آپ سے ہی حسن پر کالا جادو کروایا تھا اور اب آپ ہی ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ بابا جی اس قدر گھٹیا انسان ہے کہ وہ حسن کی زندگی کے بدلے میں مجھ سے شادی کرنے کی شرط لگائیں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے ایسا ہی بولا تھا کہ وہ حسن کی جان تو بچا لیں گے لیکن بدلے میں مجھے ان سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے رو رو کر بابا جی کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے کہ اگر میں ان سے شادی کروں گی تو ہی وہ حسن کی جان بچائیں گے۔ مجھے یہ بات بالکل بھی منظور نہیں تھی۔ وہ 70 سال کا بڈھا آدمی تھا اور اس قدر اس کی شکل بدصورت تھی کہ کوئی انہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ان کے کالے لمبے بال تھے اور بڑی سی داڑھی تھی۔ کالے کلر کا کرتا پہن کر جب وہ بیٹھتے تھے تو بہت ہی بھیانک شکل ہو جاتی تھی۔ تو میں ان کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ ان کے یہ مطالبہ کرنے کے بعد میں گھر واپس آ گئی اور میں نے انہیں انکار کر دیا۔ اب میں دن رات روتی رہتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی رہتی۔ میرے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا حسن کی زندگی بچانے کا۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ آخر میں ایسا کیا کروں کہ میں حسن کی زندگی بچا لوں، کیونکہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار بھی میں ہی تھی۔ جب میرے لیے چاروں طرف سے دروازے بند ہو چکے تھے تو میں نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ میں اس بابا جی سے شادی کر لوں گی اور اپنی زندگی کی قربانی دے دوں گی حسن کی زندگی بچانے کی خاطر۔ میں واپس بابا جی کے پاس گئی اور میں نے ان کو بولا کہ جیسے ہی حسن بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد ہی میں آپ سے شادی کروں گی، پر پہلے آپ حسن کو ٹھیک کریں اور بعد میں اپنی امی کے ساتھ آؤں گی اور ان کو راضی کرنے کے بعد ہی میں آپ سے شادی کروں گی۔ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی امی کو راضی کرنے کا کام میرا ہے، میں اپنے جادو کے اثر سے ان کو راضی کر لوں گا، بس آپ ایک بار ہاں کر دیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ حسن کو ٹھیک کریں، میں آپ کی بات ضرور مانوں گی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں پر میں نے وہ پتلا جس قبر میں دفن کیا تھا، مجھے وہ پتلا وہاں سے نکال کر ان کو واپس دینا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ اس پتلے میں سے وہ سوئیاں باہر نکالیں گے، وہ اس پتلے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے تو حسن ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا مجھے جلد از جلد کرنا پڑے گا کیونکہ حسن کے پاس وقت بہت کم بچا ہے، ورنہ اس پتلے کو جیسے ہی اس قبر میں 40 دن مکمل ہو جائیں گے تو حسن کی جان نکل جائے گی اور پھر میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر قبرستان جانے لگی۔ مجھے اس گاؤں سے اپنے گاؤں میں پہنچنے میں کافی ٹائم لگا، جبکہ میری ایک ایک گھڑی بہت ہی مشکل سے گزر رہی تھی۔ میں اس کام میں اب ذرا سی بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جیسے ہی قبرستان پہنچی اور اس قبر کو کھود کر وہ پتلا نکالا تو وہ پتلا بہت ہی مٹ چکا تھا اور اس کی مٹی ختم ہونے ہی والی تھی، بس تھوڑا سا ہی بچا تھا۔ میں نے آرام سے اس پتلے کو اٹھایا اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر بابا جی کے پاس لا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس پتلے میں سے وہ ساری سوئیاں باہر نکالی اور اس پتلے کو ٹھنڈے دودھ میں ڈال دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب آپ بھی اپنی زبان پر قائم رہیے گا، اور جب حسن کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا اور مجھ سے شادی کر لیجیے گا۔ میں اس وقت اس بابا جی کو ہاں کہہ کر وہاں سے چلی آئی اور گھر آ کر مجھے کچھ سکون ملا۔ میں گھر آ کر ابھی بیٹھی تھی کہ سمینہ دوڑتی دوڑتی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ شہر سے خبر آئی ہے، حسن بھائی اب بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ کل واپس آ رہے ہیں۔ یہ خبر سننے کے بعد میری جان میں جان آئی۔ میں نے مصلی بچھا کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اب کبھی بھی کسی بھی انسان کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ میں اپنے وعدے کے مطابق اس پیر بابا کے پاس گئی کہ اب میں بس ان سے شادی کر لوں گی، لیکن جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی تو مجھے پتہ چلا کہ اس پیر بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور ان کو سزا کے طور پر عمر قید ہو چکی ہے۔ اس طرح اس پیر بابا سے میری جان چھٹ گئی اور میں نے شکر ادا کیا۔ اگلے ہی دن حسن گھر واپس آ گیا تھا اور میں اس کے آنے سے بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا تھا، پر اس کے باوجود میں حسن سے ملنے نہیں گئی کیونکہ مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔
کیونکہ اس نے میری وجہ سے اتنی ساری تکلیفوں کا سامنا کیا تھا۔ امی نے مجھے بہت سمجھایا اور مجھے کہا کہ میں جا کر حسن سے ایک بار مل لوں، اس کو ایک نئی زندگی مل گئی ہے۔ پر میں نے امی کو کہہ دیا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار بھی میں ہی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کبھی بھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حسن جب مکمل ٹھیک ہو گیا تو وہ خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آیا۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے بہت ہی زیادہ آنسو بہ رہے تھے اور میرے ہونٹوں پر اس کے لیے کوئی بھی شکایت نہیں تھی۔ حسن میرے پاس آ کر بیٹھا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر مجھ سے بول رہا تھا کہ تم آخر مجھ سے کوئی شکایت کیوں نہیں کر رہی، جبکہ میں تمہارا بہت بڑا گناہگار ہوں۔ تم کیوں نہیں مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے حسن کو کہا کہ مجھے تم سے کوئی بھی شکایت نہیں ہے، پر میں اب کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تم نے جس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تم اس کے ساتھ ہی خوش رہو، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ تم نے آج تک شادی تو نہیں کی، پر مجھے یقین ہے کہ تمہاری زندگی میں کسی نے میری جگہ لے لی ہے، اسی لیے تم نے شادی سے انکار کیا تھا۔ پر مجھے افسوس ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اسے تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جب تمہیں کسی سہارے اور کسی ساتھ کی ضرورت تھی۔ حسن نے مجھے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میری زندگی میں کوئی آ چکا تھا۔ لیکن یہ سننے کے بعد میں بہت ہی زیادہ خوف میں آ گئی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب حسن نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی انسان نہیں تھی، وہ ایک جن زادی تھی۔ میں اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک جن زادی کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ حسن نے مجھے کہا کہ جب میں شہر گیا تو مجھے نوکری ڈھونڈنے میں بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ 6 مہینے تو میں یہاں سے وہاں بھٹکتا رہا کہ مجھے کوئی کام یا کوئی نوکری مل جائے، کیونکہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں بہت ہی خوش رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی دکھ یا پریشانی پیسے کی کمی کی وجہ سے آ جائے۔ دن رات میرے خیالوں میں صرف تم ہی رہتی تھی، میرے دل میں تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا تھا۔ بہت ہی کوششوں کے بعد مجھے چوکیدار کی نوکری وہاں پر مل گئی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے رہائش کی بھی سہولت حاصل ہو گئی تھی۔ مجھے وہاں پر ایک کمرہ دیا گیا تھا جس میں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا، اس میں ساتھ ساتھ غسل خانہ بھی بنا ہوا تھا اور چھوٹا سا اس کا صحن تھا۔ یوں کہہ لیں کہ مجھے وہاں پر ایک پورا گھر ہی مل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کر کے کچھ ہی وقت میں تمہیں یہاں پر لے کر آؤں گا اور ہم دونوں یہاں پر اپنا گھر بسا لیں گے، اور یہ بات سوچ کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک بہت ہی تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں کھانا لینے کے لیے باہر بنے ہوئے 7 والے ہوٹل پہ جا رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت کو میں نے بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا، جو کہ زمین پر نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اماں جی آپ کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بہت ہی تیز بخار ہے اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، نہ بیٹا، نہ اس کا کوئی شوہر۔ میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا تو واقعی ہی میں وہ بخار سے تیز تپ رہی تھی۔ جیسا کہ بہت ہی تیز بارش ہو رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بہت ہی ضعیف ہے، کیوں نہ میں اسے تب تک اپنے کمرے میں لے جاتا ہوں جب تک بارش کم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد میں اس کو اس کے گھر تک خود ہی چھوڑ کر آؤں گا، کیونکہ وہ خود سے چل نہیں پا رہی تھی۔ میں اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کو دوا کھلائی تو اس کو نیند آ گئی۔ وہ میرے ہی بستر پر سو گئی اور میں نے نیچے زمین پر بستر بنا کر اپنے لیے تیار کیا اور کھانا کھا کر اس پر ہی سو گیا۔ صبح کو میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میرے حواس کام کرنا چھوڑ گئے کہ وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان سی لڑکی موجود تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو ایک ضعیف عورت کو اپنے کمرے میں لے کر آیا تھا، تو یہ کون ہے آخر؟ میں نیند سے اسی وقت اٹھا تھا اور بولنے کی میری طاقت ختم ہو چکی تھی کہ میں اس سے کوئی سوال کروں۔ وہ اپنے قدم میری طرف بڑھا رہی تھی اور وہ میرے اتنے قریب آ چکی تھی کہ مجھے اب بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا۔ میں نے جیسے ہی اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے مجھے فوراً ہی بتا دیا کہ میں ایک جن ذاتی ہوں اور تم مجھے بہت ہی پسند ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بس یہ سننے کے بعد ہی میرے حواس کام کرنا بند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے دروازے پر دستک ہوئی اور کافی سارے لوگ میرے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ لوگ میرے کمرے کے اندر آ گئے اور مجھے کہنے لگے کہ کون ہے وہ عورت، باہر نکالو اسے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ میں ایک ضعیف عورت کو جو کہ بخار میں تپ رہی تھی اندر لے کر آیا تھا
اور اسے دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ ایک خوبصورت سی لڑکی بن چکی تھی، اور وہ انسان نہیں تھی، وہ جن زادی تھی۔ تو میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے نوکری سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہارا اس عورت کے ساتھ تعلق ہے اور تم ہمیں پاگل نہیں بنا سکتے۔ ہم تمہاری اس بات پر یقین ہرگز نہیں کریں گے کہ وہ انسان نہیں جن زادی تھی۔ اور وہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ان کو بیوقوف بنا رہا ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت ہی مشکل سے میں نے ان لوگوں کو سمجھایا تھا، پر وہ فی الحال تو چپ کر گئے تھے، پر انہوں نے میری یہ بات کبھی نہیں مانی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میری نوکری بچ گئی تھی، پر اس جن زادی نے میرا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ جیسے ہی رات ہونے لگتی تھی وہ جن زادی پھر سے میرے کمرے میں آنے لگتی، اور مجھے اس سے پہلے تو بہت ہی زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس سے بات کرنی شروع کر دی۔ میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں اس سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اس کو تمہارے بارے میں بھی بتا دیا تھا کہ میری منگیتر سارا میرا انتظار کر رہی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم سارا سے شادی کرو گے تو میں سارا کی جان لے لوں گی، اور مجھے تمہاری جان بہت ہی عزیز تھی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری جان کو کوئی بھی خطرہ ہو، اسی لیے میں نے خط میں خالہ جان کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ سارا کی کہیں اور شادی کر دیں، میں سارا سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات سن کر تمہیں بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا، پر میں اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں جان بوجھ کر کسی بھی خط میں تمہارا ذکر نہیں کیا کرتا تھا تاکہ تم مجھے بھول جاؤ۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اس جن زادی سے شادی تو نہیں کی تھی، پر میرے نہ چاہنے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ ایک بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی تھی۔ وہ وہاں پر کسی کو نظر نہیں آتی تھی سوائے میرے۔ اس کو میرے ساتھ رہتے رہتے 4 سال گزر گئے تھے۔ اس جن زادی نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان بن کر اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ گزاروں گی اور تم سے شادی کر لوں گی، لیکن میرے دل میں تمہاری محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور میرے دل میں تمہاری وہی جگہ تھی جو کہ پہلے تھی۔ میں ان 4 سالوں میں تمہیں بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ ایک بار میری طبیعت خراب ہوئی اور میں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے ہسپتال چلا گیا۔ شہر جانے کے بعد پہلی بار میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ گھر پر تو وہ جن زادی ہر وقت میرے ساتھ ہوتی تھی، پر جب میری طبیعت خراب ہوئی تو ہسپتال مجھے اکیلے ہی جانا پڑا، کیونکہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی تھی، اور میں اس وقت خود کو بہت ہی زیادہ اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ میں اس قدر لاچار ہو چکا تھا کہ اس جن زادی کو اب یہ لگنے لگا تھا کہ میرا بچنا اب ناممکن ہے، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس جن زادی کے جانے پر بہت ہی خوش ہوا تھا، کیونکہ مجھے اب ایسا لگنے لگا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی اس جن زادی کے ساتھ گزاروں گا، کیونکہ اس کا جانے کا میری زندگی سے کوئی بھی ارادہ نہیں تھا، اور مجھے ابھی بھی یہ ناممکن ہی لگا تھا جس قدر وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ جب مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تب میں گاؤں واپس آ گیا، اور پھر میری حالت آپ لوگوں کے سامنے تھی۔ حسن نے جیسے ہی اپنی بات بتا کر مکمل کی تو میں بہت ہی زیادہ رونے لگی اور حسن سے معافی مانگنے لگی۔ حسن نے مجھے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو اتنا، اور تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہی ہو، جبکہ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ میری وجہ سے تم نے اتنے دکھ دیکھے اپنی زندگی میں، اور میری وجہ سے تم نے آج تک شادی نہیں کی۔ تو میں نے حسن کو بتایا کہ تمہاری اس حالت کی ذمہ دار میں ہی تھی، کیونکہ میں نے ہی ایک پیر بابا سے تم پر کالا جادو کروایا تھا، جس وجہ سے تم اتنے زیادہ بیمار ہو گئے تھے، کیونکہ میں اس غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی کہ تم نے شہر جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، اور تمہاری زندگی میں کوئی اور عورت آ گئی ہے۔ میرے اندر تمہارے لیے اتنی زیادہ نفرت پیدا ہو گئی تھی کہ میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے اتنا گر گئی کہ تمہاری جان تک کی پرواہ نہ کی۔ میں اپنی اس حرکت پر بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں معافی کی حقدار بھی نہیں ہوں۔ یہ سن کر پہلے تو حسن کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کچھ بھی کر سکتی تھی اس کے ساتھ۔ پھر اس نے مجھے بولا کہ تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، اگر تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی عورت ہوتی تو ایسا ہی کرتی، اپنے بچپن کا پیار اور اپنے بچپن کی محبت کو کھوتا ہوا دیکھ کر۔ اور پھر حسن وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے دن خالہ جان ہمارے گھر آئیں اور امی جان سے کہنے لگیں کہ میں ایک بار پھر سے حسن کا رشتہ سارا کے لیے لے کر آئی ہوں، اور اب کی بار کچھ ہی دنوں میں سارا کو اپنی بہو بنا کر اپنے گھر لے جاؤں گی، اور اس بار تم مجھے منع نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تو حسن کو بھی نوکری مل گئی ہے اور اب اس نے مجھے خود یہاں پر بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہونے لگی
اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی، کیونکہ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا کچھ حسن کے ساتھ میں نے کیا، اور پھر بھی وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری شادی کا دن آ گیا اور بہت ہی دھوم دھام سے حسن میری بارات لے کر میرے دروازے پر آ گیا۔ مجھے اس دن بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن آج ایک بار پھر سے میرا ہونے جا رہا ہے۔ حسن نے بہت ہی شاندار طریقے سے شادی کا سارا انتظام کیا تھا۔ اس نے شادی میں اپنے دور دور کے سارے رشتہ داروں اور شہر کے کچھ دوستوں کو بھی بلایا تھا جہاں پر وہ نوکری کرتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر بہت ہی خوبصورت مہندی لگا کر اس میں حسن کا نام لکھوایا تھا اور دلہن کا جوڑا پہن کر خود کو بہت ہی اچھے طریقے سے حسن کے لیے تیار کیا تھا۔ میں نے اپنی شادی کا بہت ہی سالوں سے انتظار کیا تھا اور آج میرا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا بھر کی خوشیاں اللہ پاک نے میری جھولی میں ڈال دی ہیں۔ جب مولوی صاحب نے مجھ سے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا اور میں گھونگھٹ میں بیٹھی ہوئی ان کو قبول ہے کہہ کر جواب دے رہی تھی، اس دن حسن میرا ہو چکا تھا اور میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ہماری شادی کو جب 2 مہینے پورے ہو گئے تھے اور میں امید سے ہو گئی تھی، یہ بات سن کر حسن بہت زیادہ خوش ہوا تھا اور پورے گاؤں میں مٹھائی بٹوائی تھی۔ خالہ جان اور سمینہ اب میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے اور اس بات سے امی بھی بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں۔ ایک دن امی ہمارے گھر آئیں اور خالہ جان سے کہنے لگیں کہ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے بچوں کی کسی پیر کے پاس جا کر نظر اترواؤں، ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں کیوں امی کی اس بات سے مجھے تھوڑی بہت پریشانی ہو رہی تھی، جبکہ ہماری زندگی میں کوئی بھی اب ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ ایک دن میں سو رہی تھی اور میرے کانوں پر حسن کی آواز پڑ رہی تھی، جو کسی کے ساتھ بہت ہی غصے میں بات کر رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ اب تم میری زندگی میں نہیں آ سکتی، اب تم میری خوشیاں مجھ سے نہیں چھین سکتی، سارا اب میری زندگی میں آ چکی ہے اور اب میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا کہ اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو۔ تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ، اب تمہارے لیے میری زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں پر تمہیں اب اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا۔ تم مجھے تکلیف میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی جب مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت تھی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے ساتھ رہ رہا تھا، پر تم نے میری کوئی بھی قدر نہیں کی۔ اب تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حسن کے پاس کوئی لڑکی کھڑی تھی جس کے بہت ہی گھنے اور لمبے بال تھے اور حسن اس سے باتیں کر رہا تھا۔ جب میں نے حسن سے پوچھا کہ حسن یہ کون ہے تو میرے پوچھنے پر ہی وہ غائب ہو گئی اور حسن نے مجھے بتایا کہ یہ وہی جن زادی ہے اور اب پھر سے میری زندگی میں واپس آنا چاہتی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگی تو حسن نے مجھے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، اور ایسے ہی وہ جن زادی حسن کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور ہم بہت ہی خوش زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔